کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر خوراک صاحب، ان کا بڑا دبنگ قسم کا انٹرویو تھا. انہوں نے کہا جی اگر وہ میرا سیکٹری میری بات نہیں سنے گا تو میں وزار صاحب کو کہوں گا، بڑا میں روک کے کہوں گا. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا ہے کہ بالکل، جب اگر کسی منسٹر کا ایشو ہو تو چیف منسٹر کو نہیں کہے گا اور کس کو کہے گا؟ نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 40 سال دیکھیں جس کی حکومت رہی ہے، بیوروکریٹس نے بھی تو نوکری کرنی ہے نا، وہ اس صوبے میں رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دور میں نہیں رہا تو اب کام نہیں کرے گا. لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اچھے آفیسر ہیں وہ انشاءاللہ فیلڈ میں رہیں گے اور کام کریں گے. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو جو نیا ایکٹ ہے اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ کی جو اکثریت ہے وہ ختم کی جا سکے ضلعی حکومت. نہیں، اس میں تبدیلی کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے شاید لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑھا ہے کہ پہلے کوئی 4,000 یونین کونسلیں تھیں، اب ہم نیچے جا رہے ہیں پنچایت لیول پہ 22,000 پنچایتیں بنیں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاورز ڈیوالو ہو جائیں گی، گراس روٹ لیول پہ جائیں گی. تو یہ سسٹم بڑھ جائے گا، لوگوں کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی. تو اس میں فنڈز جو ہیں 33% ڈائریکٹلی جائیں گے ادھر لوگوں تک. تو اس میں تو بہت اچھی بات ہوگی. کیوں آپ کرانا چاہتے ہیں کیا؟ تو کس کے ہاتھ میں ہے آپ بتائیں. کون آ رہے ہیں؟ وہ بھائی ہے ہمارے، وہ بتائیں گے آپ کو، جب آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے. اچھا عثمان بھائی، ایک اہم سوال ہے پوری صحافی برادری کی طرف سے. لاہور پریس کلب کا جو بجٹ ہے سالانہ جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے وہ ہے 50 لاکھ روپیہ. اسلام آباد پریس کلب کا جو بجٹ ہے وہ 3 کروڑ روپیہ ہے. کراچی پریس کلب کا 3 کروڑ ہے. پشاور پریس کلب جو KPK کا ہے، پرویز کٹک صاحب نے 3 کروڑ روپیہ گرانٹ کی تھی. ہمارا 50 لاکھ ہے. صحافی ہمارے کچھ 3,000 ہیں. تو بہت مشکلات ہیں. ہمارے قائدین آپ سے ملے بھی ہیں، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. پلیز اس حوالے سے سر فرمائیے، کچھ کر رہے ہیں آپ اپنی جو ریزرویشن ہے آپ ہمارے تک لے آئیے گا. انشاءاللہ میں بیٹھ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا میں مسئلہ حل کرا دوں گا اینی ٹائم، جب آپ تشریف لائیں. ایک خبر لگنے کی وجہ سے ایک جو اخبار ہے ہمارا نئی بات اخبار ہے، اس کے ایڈز مکمل بند کر دیے گئے کہ ایک خبر لگی تو کیا خبر نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک یونیفارم پالیسی بنا رہے ہیں. بلکہ جتنے آپ لوگوں کے جو ایڈز ہیں ان کے جتنی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں اس پہ ابھی میٹنگ ہم کال کر رہے ہیں. وہ آپ لوگوں کا جو پریس کے ساتھ ایشو ہے وہ بھی ہم حل کر دیں گے انشاءاللہ، جتنی پیمنٹس بقایا. تاثر جو تھا وہ وزراء سے ملاقاتوں میں اور مختلف لوگوں سے سامنے جو آتا تھا وہ یہ تھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتی. جو CM کے آرڈرز ہوتے ہیں یا ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. وزراء کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، جیسے منسٹر فوڈ جو ہے انہوں نے 3 دفعہ جو ہے ریمائنڈر بھیجے اپنے سیکرٹری فوڈ کو، انہوں نے جواب دینا پسند نہیں کیا. یہ چیزیں کم ہوں گی اب جو یہ تبادلے وغیرہ ہوئے ہیں، یا کہ اس پہ قابو پانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل جی، جو فیلڈ میں جو افسر کام کرے گا وہی رہے گا. جس نے کام نہیں کرنا وہ ہماری ٹیم کا ایسا نہیں ہوگا. بٹ بیوروکریسی کا کام ہے کہ فیلڈ میں امپلیمنٹ کرانے ہیں آرڈرز کو. پولیٹیکل ڈیسیژن پولیٹیکل لیڈرشپ نے لینا ہے، امپلیمنٹ بیوروکریسی نے کرانا ہے. جواب ایسا ہے جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہی ایڈمنسٹریٹیولی پرابلمس ہیں؟ آپ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، صوبہ نہیں چلانے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آئے روز ایک وہ کہتے ہیں جی نیب ان کے کنٹرول میں ہے، ہمارے اوپر نیب چلا رہے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، کچھ تو چیزیں ہیں. ہمیں کون تنگ کر رہا ہے؟ بٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، دنیا کا 13واں بڑا ملک ہے. آپ اس کو سمجھیں. آپ مسائل کو نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں کہ اور وسائل بھی ہمارے دیکھیں. آج آپ نے بڑی ڈیٹیل میں یہ رمضان پیکیج بھی دیں گے انشاءاللہ، اور پرائس کنٹرولز کی بھی ہم میٹنگز کر رہے ہیں، اور رمضان میں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. جی ڈیفینیٹلی. اب جی آج آنے کا مقصد کیا تھا فوڈ اتھارٹی میں نے پہلے ہی عرض کیا نا جی، اسی کوالٹی کے لیے تو ہم آئے ہیں یہاں. صاحب جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا شہباز گل صاحب کا، وہ خبریں آئی تھی کہ آپ کو گھر میں ہی نہیں تھا اور ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک نوٹیفیکیشن ہوا، آپ کے پیچھے کھڑے ہیں شہباز گل صاحب، اتنا ہائپ کریٹ ہوا، ان کا نوٹیفیکیشن کیسے جاری ہو؟ میں عرض کرتا ہوں جی، میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں نا، کہ چیف منسٹر خود انسپیکشن کرے، اپنے منسٹر سے کروائے، اپنے بیوروکریسی سے کروائے، یا کسی کو پاور ڈیلیگیٹ کرے، یہ اس کا حق ہے اور اس کا رائٹ ہے.
بلکہ سب منسٹرز کو اور سب اپنے جو لوگوں کو جو ہمارے سیکرٹریز ہیں ایڈوائزرز کو ان کو یہی انسٹرکشن ہے کہ آپ فیلڈ میں جائیں وزٹس کریں اور ہمیں رپورٹ دیں. بٹ کسی کے نوٹیفیکیشن کرنے سے چیف منسٹر کا پاور ختم نہیں ہوتا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے. مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. انتظامی سطح پر تبدیلیاں معمول کی کارروائیاں ہیں. مناسب وقت پر مناسب فیصلے کریں گے. پنجاب میں ریاستی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا جبکہ پنجاب کے ترقیاتی 33% فنڈز بلدیاتی نمائندوں کو دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور میں میڈیا سے